ہم نے دروس بہار شریعت کا جو بنیادی سبب ہے وہ بیان کر دیا ہے، اس میں وضاحت بھی کی ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے اس کتاب کو منتخب کیا ہے۔ اب آج ہم اس کا جو حصہ اول بہار شریعت کا حصہ اول جو کہ عقائد پر مشتمل ہے، اس کی ہم انشاءاللہ باقاعدہ ان دروس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام تفصیلات کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے جو بنیادی اور ضروری ہیں، تاکہ جو جدید علم اور فکر یا جدید تہذیب کی روشنی میں جو نئے عقائد اور نئے نظریات پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے، اور ساتھ میں جو منہج اہل سنت ہے، اہل سنت کا جو منہج ہے، یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو اہل سنت اس حوالے سے جو نظریہ رکھتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ سمجھیں کہ جیسے کہ میں نے اپنے ان دروس میں جو کہ اصول الدین کے نام سے اور کتاب التوحید امام ابو منصور ماتریدی کے دروس جو میں کر رہا ہوں، ان میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اگر ان بنیادی مباحث کی وضاحت دیکھنی ہو یا سننی ہو تو ان دروس کو سنا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ عقائد کا تین اصطلاحات کو آپ پیش نظر رکھیں۔ ایک عقائد کی اصطلاح، ایک اصول الدین کی اصطلاح، اور ایک علم الکلام کی اصطلاح، یعنی یہ تین بنیادی طور پر اصطلاح ہے۔ عقائد مراد لیے جائیں، عقائد بولے جائیں، یا اصول الدین بولے جائیں، یا علم الکلام بولا جائے، تو اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں بنیادی تھوڑا سا کلاسیکل فرق ہے یا ٹیکنیکل فرق، وہ یہ ہے کہ عقائد جب مطلق عقائد بولے جائیں تو اس سے مراد وہ بنیادی تصورات ہیں، وہ بنیادی کنسپٹ ہیں، اور جب اصول الدین بولا جاتا ہے تو پھر دین کے وہ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں وہ بنیادی عقائد مرتب اور منظم ہوئے۔ اور علم الکلام کی اصطلاح بھی اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم الکلام بھی اسی چیز کو، اسی دینی عقائد کو بحال کرنے کے لیے منظم اور مرتب کیا گیا تھا۔ ہم اس پر بھی الگ سے فلسفہ و کلام کے عنوان سے الگ سے دروس دیں گے، اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے کہ مسلم دنیا کے اندر جب اسلامی تہذیب آئی، جب اسلامی انقلاب آیا، تو فلسفہ اور کلام کی پہلے کیا حیثیت تھی، اور جب اسلام کے رنگ میں یہ رنگے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور آج جدید دور میں، موجودہ دور میں آج اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ آج کس منہج پہ کھڑا ہے یا کس سٹیج پہ کھڑا ہے، اور اس کی ہم تفہیم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے عقائد اور نظریات پر، ہمارے تصورات پر جدید تہذیب کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب تک ہم جدید تہذیب کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنے عقائد کی پختگی ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، کچھ ہمارے عقائد تو وہ ہیں جو مسلمہ ہیں، جن پہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور کچھ ہمارے عقائد وہ ہیں جو ہمارے لیے تو مسلمہ ہیں مگر ہمارے مد مقابل کے لیے، ہمارے مخالف کے لیے وہ مسلمہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی اتھارٹی کو منانے کے لیے ہمیں جدید علوم کو، جدید علم کو سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کروں گا، جیسے کہ میں نے بنیادی تمہید آپ کو بتا دی کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہج البلاغہ ہے میرے پاس، یہ دارالکتب العلمیہ کا نسخہ ہے، وہاں سے مطبوع ہے۔ اب اس کی اسناد پہ ہمیں بحث نہیں کرنی کہ یہ حضرت علی کے خطبات ہیں یا نہیں ہیں،
یا ان کے خطوط ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جس سے میں آج کی اپنی بات کا، اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو، کہ دین کی بنیاد جو ہے، دین میں جو پہلی چیز ہے معرفت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء، ہم اس پر بھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ رب کی معرفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ اپنی نفس کی معرفت سے شروع ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کی، اپنی ذات کا عرفان جس کو حاصل ہو گیا تو اس کو رب کی ذات کا عرفان، وہ رب کی ذات کے عرفان کی طرف جو وہ عروج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں اول الدین معرفت ہوں، دین کی اول، دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ فرمایا وکمال معرفتی التصدیق بہ، جب ایک انسان معرفت میں کمال حاصل کر لیتا ہے، علم اور فکر و نظر میں اس کو کمال حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ اس کو حاصل ہوا اس کی تصدیق بھی کرے، کیونکہ علم اور تصدیق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ علم، آپ کو ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے، آپ اس سے علم حاصل کر لیتے ہیں، آپ کے انفارمیشن میں چیز آ گئی، نالج میں آ گئی، آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لی، مگر ممکن ہے اس چیز کی صداقت پہ آپ کا ایقان نہ ہو، آپ کا یقین نہ ہو، تو فرمایا کہ معرفت کے اندر کمال اس وقت ہے، آپ کا علم، آپ کی معرفت کامل اس وقت ہے جب آپ اس حقانیت کو، اس صداقت کو تسلیم بھی کر لیں۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کی ذات کی معرفت بنیادی حیثیت کی، بنیادی اہمیت کی حیثیت رکھتی ہے، تو پھر اس کی تصدیق بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا وکمال تصدیق بھی توحیدہ، تصدیق کا کمال کیا ہے، یعنی تصدیق کا عروج کیا ہے؟ دین کی اول معرفت، یعنی بنیادی چیز ہے معرفت، پھر معرفت کا عروج ہے تصدیق۔ اب تصدیق کا عروج کیا ہے؟ فرمایا تصدیق کا عروج توحید ہو، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا۔ فرمایا وکمال توحید، وکمال توحیدی الاخلاص لہ، فرمایا توحید کا کمال پھر کیا ہے؟ توحید کا عروج کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا توحید کا عروج اخلاص پر جا کے ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بحث، بنیادی جملہ تھا جس کی طرف مجھے آپ کو توجہ دلانی مقصود تھی۔ تو ہم یہ بنیادی کچھ چیزیں تھیں اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلقہ مباحث ہیں، ہم ان پر بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ عقائد، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اور ذات کس کو کہتے ہیں، صفات کس کو کہتے ہیں، اور اس میں چوتھی چیز ہوگی الہ۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم ان چار چیزوں پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔